شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی رحمت سے تفہیم السنہ سیریز میں سے کتاب الصوم روزوں کے مسائل کا آج ہم آغاز کرتے ہیں. اس سیریز کو اس دعا کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ باتیں سمجھ آ جائیں جو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں قابل قبول کروانے میں ہماری مدد کرے اور اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. سب سے پہلے علم کے لحاظ سے لوگوں کے 3 درجے ہیں. نمبر 1 جب ہم کسی سے بات سنتے ہیں تو علم الیقین حاصل ہوتا ہے. نمبر 2 کتاب یا تجربے سے عین الیقین کے درجے کا علم حاصل ہوتا ہے. اور نمبر 3 جب علم دل میں اترتا ہے اور عمل میں ڈھلتا ہے تو حق الیقین حاصل ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں روزہ کیا ہے. روزے کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے. صوم کے لفظی معنی ہے رک جانا. صائم اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جسے اس کا مالک بھوکا پیاسا رکھ کر خوب دوڑائے تاکہ اس میں قوت برداشت پیدا ہو اور وہ جنگ کی سختی برداشت کرنے کے قابل بن جائے. سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب سے بچنے کے لیے ان کاموں سے رک جانا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، یعنی گناہوں سے بچنا. تو ہمیں رمضان کے مہینے میں تقوی اختیار کرنا ہے اور اپنی ٹریننگ کرنی ہے. یہ رمضان ایسا مہینہ ہے اس میں ہم کانشیس ہو کے اللہ کا خوف اور ڈر جب ہمارے دل میں ہوگا اور ہم وہ کام سے رک جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، تو آئندہ سالوں کے لیے اور آئندہ مہینوں کے لیے ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہوگا. ہم اپنی اس مہینے میں پوری ٹریننگ کر سکتے ہیں، گناہوں سے بچ سکتے ہیں. تو روزے کے کچھ مقاصد ہیں. وہ مقاصد جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہی ہوں. نمبر 1 بھوک پیاس کو کنٹرول کر کے اپنے اندر قوت مدافعت پیدا کرنا، نیند کو کنٹرول کرنا، شہوت کو کنٹرول کرنا، نفس پر قابو پانے کی تربیت ہو جاتی ہے. روزے سے جسمانی اور روحانی دونوں فائدے حاصل ہوتے ہیں. رمضان میں روزے رکھنا فرض ہے. تو روزہ جو ہے وہ دین اسلام کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی جو عبادات مسلمانوں کی تربیت کے لیے مقرر کی تھی انہی میں سے ایک عبادت روزہ ہے. یا پھر وہ بات ذہن میں لے آئیں کہ فرائض دین کا اصل نہیں، یہ مطلوب نہیں بلکہ مطلوب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اللہ کو ایک ماننا یہ ایک ایسا قول ہے جس کے مطابق بندہ مومن کی زندگی اس کے ارد گرد رہتی ہے، اس کی تربیت
دینے کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اسی طرح کی عبادات فرض کی گئی. تو روزہ رمضان کی عبادت ہے. دین اسلام سے پہلے بھی اس کا تصور موجود تھا. نوح علیہ السلام اور ان کی قوم سے بھی روزہ رکھنا ثابت ہے. تو مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے. روزہ ایک ایسی اہم عبادت ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یا ہمارے اندر علم کی کمی ہے تو اس کی وجہ سے کہیں اس عبادت میں ہم کوئی کمی پیشی نہ کریں. جیسے ہر سال 30 روزے 29 روزوں کی صورت میں ہماری غلطی کی وجہ سے کہیں 30 گنا یا 29 گنا نہ ہو جائے ہم سے، تو جس کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں اس بارے میں معلوم نہیں ہوتا، تو زیادہ بات ہم جو ہے مسائل پر کریں گے، کیونکہ ہمارے مسائل ہوتے ہیں، ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو آج ہم ان پہ ہی بات کریں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پہلا باب فرضیت الصیام، یعنی روزے کی فرضیت. مسئلہ نمبر 1 ڈسکس کرتے ہیں. مسئلہ عربی میں کہا جاتا ہے سوال کو، یعنی جو صحابہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا، تو مسئلہ اس کو کہا جاتا ہے. تو ان سوالوں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے بھی جو کوشچنس آتے ہیں دماغ میں وہ آپ لوگ کے کلیئر ہو جائیں گے. تو ہم انشاءاللہ اس میں صرف سوال کو ہی ڈسکس کریں گے اور جو دلیل ہے حدیث کی صورت میں جو صحیح احادیث ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے. تو مسئلہ نمبر 1 ہے روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ. نمبر 2 نماز قائم کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4 حج اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو یہاں پہ بتایا ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ہے 5 چیزوں پر. تو بنیاد کیا ہوتی ہے؟ بنیاد ہوتی ہے فاؤنڈیشن، جس پر کوئی چیز کھڑی کی جائے. ٹھیک ہے، تو اب اس کو سنتے ہوئے تصور میں آپ لے کر آئیں اسلام ایک بلڈنگ کا نام ہے جس میں بہت سارے احکامات ہیں اور اس کی جو بیس روٹ ہے اس میں جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں اس میں وہ پہلی چیز کلمہ شہادت ہے اور دوسری نماز، تیسری زکوٰۃ، چوتھی حج اور 5ویں رمضان کے روزے. تو یہ ایک بنیاد ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اگر بلڈنگ کی بنیاد ہی ہل جائے، جو بنیاد بیسک فاؤنڈیشن ہوتی ہے اگر وہ ہل جائے یا اس کا کوئی پارٹ گر جائے، اوپر سے کوئی اینٹ اتر جائے، دیوار ہل جائے، تو اس سے بلڈنگ کو تو فرق نہیں پڑتا. اسپیسیفک حصہ اگر کوئی گرا ہے تو بلڈنگ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، جو اسپیسیفک حصہ ہوگا اسی پہ فرق آئے گا. لیکن اگر بنیادوں میں جھول آ جاتا ہے تو پوری بلڈنگ گر جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ 5 چیزیں درست ہو جاتی ہیں تو پورا دین درست ہو جاتا ہے. اور یہ 5 چیزیں کب درست ہوتی ہیں؟ جب بندے کو اس کا علم ہوتا ہے، یعنی معرفت. ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے علم کا پانی چاہیے جو ان کو مضبوطی سے پکا دیتا ہے، جما دیتا ہے اور پھر ان پر باقی دین قائم ہوتا ہے. اور جب بھی کسی چیز کو فرائض میں سمجھیں تو اس میں یہ بھی رکھیں کہ ان میں سے کوئی چیز انسان جانتے بوجھتے چھوڑ دے یا ان کی اہمیت کو نہ سمجھے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی ٹیبل کی ایک ٹانگ گرا دے، تو وہ ٹیبل سیدھا قائم نہیں رہے گا. تو ان کو چھوڑنے والا دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اب ہم ایک اور دلیل ڈسکس کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا
مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اس دور کے اعرابی کو بھی اتنی سمجھ تھی کہ مجھے جنت میں جانے کے لیے عملوں کی ضرورت ہے، عمل کرنا ہے، مطلب مجھے عمل بتائیے نا، عمل کا پوچھا۔ آج کل کے اعرابی اور شہری کیا کہتے ہیں؟ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو انہوں نے وظیفہ تو نہیں پوچھا، عمل کا کہا، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان المبارک کے روزے رکھ۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس میں تو 5 ہی چیزیں ہیں، اس میں نیل پالش لگانے کا تو ذکر ہی نہیں آیا اور دوسرے مسائل تو آئے نہیں جس میں ہم الجھے رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، اللہ کے نبی نے اس کے جنتی ہونے کی دلیل دی، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ جو شعور کے ساتھ یہ عبادت کر لیتا ہے نا، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نافرمانی کرے۔ جس کو اللہ کے ایک ہونے کا، اس کے حاکم مالک ہونے کا یقین آ جائے گا، کیا وہ پھر اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ اس کی نافرمانی کرے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور اصل بات بھی یہی ہے، آج ہم نے ان چیزوں پر غور کرنے اور توجہ کے بجائے دوسری چیزوں پر زور لگایا، جس کی وجہ سے یہ چیزیں بھی ہماری کمزور ہو گئی ہیں۔ کسی بھی انسان کے اندر تبدیلی چاہیے ہے تو اس کے یہ 5 رکن سیدھے کروا دیں، اور سب سے پہلے اس میں اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ کی معرفت جب آ جاتی ہے، نماز ٹھیک ہونے لگتی ہے، نماز ٹھیک ہوتی ہے تو زکوٰۃ ٹھیک ہونے لگتی ہے، کیونکہ تعلق باللہ کے بعد تعلق بالعباد، بندوں کے ساتھ تعلق جڑتا ہے، پھر حج سے اجتماعیت سیکھتا ہے، اسی طرح رمضان کے روزوں سے صبر سیکھتا ہے، دوسروں کے دکھ سکھ کو انسان جاننا چاہتا ہے۔ تو اللہ کرے ہمارے سارے کے سارے ارکان ہم بہترین طریقے سے انجام دیں اور اس کا اثر پھر ہمارے دوسرے معاملات پر آئے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔